بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظلمتیں ورنہ نگل جائے گی آدم زاد کو، ظلمتیں ورنہ نگل جائے گی آدم زاد کو، بندگی سے روشنی ہے زندگی کے شہر میں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمارے آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سید الثقلین رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو اسے برباد کر دیتی ہیں اور گھر سے برکت اڑ جاتی ہے۔ خیانت، چوری، شراب خوری اور زنا۔ اہل جنت کی چار نشانیاں ہیں: مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محتاج آدمی کو صدقہ دینا فقط صدقہ دینا ہے، مگر قریبی رشتہ دار کو جو مسکین ہو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اللہ پاک کا انکار کرنے والوں سنو، جو دہریے ہوتے ہیں نا، بتاؤ 7.5 ارب انسان اس وقت زمین پر ہیں، لیکن کسی بھی دو انسانوں کے انگلیوں کے نشان دوسرے انسان سے نہیں ملتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے میرے اللہ پاک کی طاقت اور تخلیق کی ایک جھلک۔ شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بچہ روتا ہوا پیدا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باتوں میں نرمی، کھانا کھلانا، آسانیاں پیدا کرنا اور اچھے اخلاق سے پیش آنا افضل عمل ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمان کو دھوکہ دیا یا نقصان پہنچایا، اس کو فریب کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ پاک کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرغے کو گالی نہ دو کیونکہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی مونچھوں کا کچھ حصہ جو ہونٹ کے اوپر آ جائے نہ تراشے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ساری کی ساری سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی ہے۔ ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار ہو اس کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، اور مچھلیاں دریا میں استغفار کرتی ہیں، اور فرشتے آسمانوں میں استغفار کرتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ سنو، کسی کا اتنا دل نہ دکھاؤ کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیوی۔ اللہ پاک نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور اللہ پاک نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک کبھی 2 مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقہ کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ کہنا۔ حضرت علی ارشاد فرمایا، دنیا میں بہترین انسان وہ ہے جس کے لیے کوئی روئے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ پاک کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ پاک کو ناراض کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ستانے کے علاوہ تمام گناہ ایسے ہیں جن میں سے اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں، اور ماں باپ کو ستانے کا گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کو اللہ پاک مرنے سے پہلے دنیا والی زندگی میں سزا دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا نازل شدہ مصیبت اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے، تو اے اللہ کے بندو، تم ہمت مت ہارو اور اللہ سے برابر دعا کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چھپتا ہے تو اللہ پاک اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فقراء و ناداروں کی جماعت، کیا میں تمہیں یہ خوشخبری سناؤں؟ کیا میں تمہیں یہ خوشخبری سنا دوں کہ غریب و محتاج مسلمان جنت میں مالداروں سے آدھا دن پہلے داخل ہوں گے، اور یہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہرگز وہ آدمی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز
اور سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت کے لوگ جنت میں نماز روزوں کی کثرت سے نہیں بلکہ دلوں کی سلامتی، سخاوت اور مسلمانوں پر رحم کرنے کی بدولت داخل ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسا ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ پاک کی طرف سے سزا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ پاک کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ پاک سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو ایفا نہ کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے بھروسے کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ زندگی گزارنے کے 6 اصول۔ دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو، ارادہ پوسٹپون کرنے سے پہلے ایک اور کوشش کرنا سیکھو، اور مرنے سے پہلے جینا سیکھو۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں: بہت کم نیند لینا، زیادہ گرم کھانا کھانا، ہر وقت سوچتے رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا، سوتے وقت جرابیں پہننا۔ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں، مومن کا امتحان غصے میں، آنکھ کا امتحان بازار میں، زبان کا امتحان محفل میں، دل کا امتحان عشق میں، ہاتھ کا امتحان کھانے میں، اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔